ناظرین السلام علیکم، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم خاص خبریں پروگرام میں آپ کے سامنے اہم خبریں پیش کرتے ہیں جن کا تعلق نہ صرف مقامی سطح سے ہوتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح سے بھی ہوتا ہے اور قومی سطح سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے اس کا 8واں دن ہے، لیکن جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں یہ روایت بنا لی ہے کہ ایک حدیث پاک آپ کو ضرور سناتے ہیں اور حدیث پاک کے ساتھ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ تو بہرحال دین اسلام نے ہمیشہ دوسروں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے، دوسروں پر رحم کرنے کی ہدایت دی ہے، اور یقین مانیے کہ انسان اگر دوسروں پر رحم کرے گا، دوسرے انسانوں پر رحم کرے گا تو دنیا میں امن و امان ہوگا، محبت ہوگی اور نفرت پھیلنے سے رک جائے گی۔ بہرحال یہ تو حدیث مبارک رہی اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ روزنامہ سیاست صفحے آخر پر اپنے ہر روز ایک حدیث مبارک شائع کرتا ہے تاکہ قارئین اپنے علم میں اضافہ کر سکیں اور اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ تو بہرحال ناظرین آج جنگ کا 8واں دن ہے اور آپ کو بتا دوں کہ 1300 سے زائد جو ایرانی ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے حملے بھی جاری ہیں۔ دوسری طرف سب سے اہم خبر، سب سے خاص خبر یہ ہے ناظرین کہ بتا دوں کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں پڑوسی ملکوں سے اظہار معذرت کیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پڑوسی ملک اگر دیکھا جائے تو قطر، بحرین، عمان، کویت اور سعودی عرب ہے اور خلیجی ممالک ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان واقعات میں آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایرانی صدر نے جس انداز میں کام کیا ہے بہت ہی پیارا کام کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عبوری جو لیڈرشپ کونسل ہے، عبوری لیڈرشپ کونسل کے موقع پر یہ کام ہوا ہے اور عبوری لیڈرشپ کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ویسے میں ناظرین یہ بہت بڑا کام ہے جو اور بڑے دل کا کام ہے کہ ایران نے اپنے پڑوسیوں سے معذرت خواہی کی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اب حملہ بھی نہیں کرے گا پڑوسی ملکوں پر، لیکن ایک بات ضرور انہوں نے کہی ہے کہ اگر پڑوسی ملکوں کی سرزمین سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ہم معاف نہیں کریں گے بلکہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے، یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ تو بہت ہی اچھا قدم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی انداز میں یعنی مومن کی فراست جسے کہا جاتا ہے اس کے تحت ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پڑوسی ملکوں پر حملہ نہیں کرے گا جب تک کہ پڑوسی ملکوں کی سرزمین کو ایران کے خلاف حملے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہے جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا وہ حرکت نہیں کریں گے؟ کیا وہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے؟ اگر ایران نے جس انداز میں اعلان کیا ہے وہ ایک معقول میں سمجھتا ہوں کہ اقدام ہے اور اس معقول اقدام کی ستائش کی جانی چاہیے۔ اور ایک تو ایرانی صدر نے پڑوسی ملکوں سے معذرت خواہی کی اور کہا ہے کہ اب ہم حملہ نہیں کریں گے، لیکن ایک شرط انہوں نے یہ بھی رکھ دی ہے کہ پڑوسی ملکوں کی سرزمین کو ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اگر استعمال کیا جائے گا تو پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ ایک خبر یہ آ رہی ہے ناظرین، لیکن جہاں تک آج جنگ کے 8ویں دن میں داخل ہونے کا سوال ہے تو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جنگ میں 8واں دن تو داخل ہو چکا ہے، لیکن 1333 ایرانیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران سے ہم اس وقت تک یعنی جنگ جاری رکھیں گے جب تک ایران سرنڈر نہیں ہوتا۔ لیکن مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایران کبھی بھی امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہوگا، امریکہ کے سامنے جھکے گا نہیں۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے اور ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان جو ہیں سید اسماعیل ذبیح اللہ ان کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پڑوسی ملکوں کو سے معذرت خواہی کرتے ہیں، ان پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، ہاں اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایران کا ماسٹر اسٹروک نہیں ہے؟ یقیناً ایک بہت بڑا ماسٹر اسٹروک ہے۔ صہیونی طاقتیں یہی چاہ رہی تھی ریاض صاحب کہ پڑوسی ممالک جو ایران کے ہیں، ایران اور پڑوسی ممالک کے مابین اس جنگ کو تبدیل کر دیا جائے۔ آپ نے خبریں یہ بھی پڑھی ہوں گی، بہت سارے موساد کے ایجنٹس جو ہے وہ خلیجی ممالک میں گرفتار کیے گئے ان حملوں کے دوران میں، وہ وہاں پر ایک سازش کے طور پر کام کر رہے تھے، ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کچھ دھماکوں کے ذریعے تو ایران کے ذریعے سے کیے گئے ہیں۔ تو اس طریقے کے واقعات جو ہے یقیناً ایران نے، مسعود پزشکیان نے بہت ہی مدبرانہ اقدام
تدبر والا اقدام انہوں نے کیا ہے، اور یقیناً ایسے حالات میں جبکہ کشیدگی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. کل ایک خبر آ رہی تھی ریاض صاحب کہ اب تک کی 7 دنوں کی جو جنگ ہے، 7 دنوں کی جنگ میں سب سے شدید فضائی حملوں کا استعمال کل ایران پر کیا گیا تھا. پارکنگ لاٹس، رہائشی علاقوں کو، رہائشی کالونیوں کو، پیٹرول پمپس کو نشانہ بنانے کا کام کیا گیا. تو یہ بوکھلاہٹ ہے اسرائیل اور امریکہ کی. ایران کے مقابلے میں ایران کو کمزور سمجھ کر انہوں نے کوشش کی تھی دبانے کی، مگر ایران جو ہے انہیں ناکون چنے چبوا رہے ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ جو بیان آیا ہے کہ ہم نے، انہوں نے معذرت بھی چاہیے، آپ نے وضاحت کی، معذرت بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیے جنگ میں ایوری تھنگ از پاسبل ان لو اینڈ وار، ایک کوڈ ہے یہ. تو اگر اس کے حساب سے اگر دیکھیں جنگ میں محبت اور عشق میں، جنگ میں اور سب کچھ جائز ہے، کہ اگر دیکھیں تو معافی مانگنے کی انہیں ضرورت نہیں تھی. اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے انہوں نے وہ خلیجی ممالک میں، مشرقی وسطیٰ کے وہ اس عرب ممالک میں جہاں پر امریکی ٹھکانے ہیں، امریکی سفارت خانے، وہاں پر انہوں نے نشانہ بنایا تھا. عام شہریوں کو یا عام مقامات کو عرب ممالک کے دوسرے اس میں شہروں میں نہیں نشانہ بنایا. تو یہ ان ممالک کو بھی سمجھنا چاہیے جن کے اور ایران کے مابین ایک خلا کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نا اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اب ہم مسلسل پچھلے 2-3 دن سے یہ سن رہے تھے، اب سعودی عرب بھی جنگ میں کودے گا، اب سعودی عرب بھی جنگ میں کودے گا. تو یہ چاہ رہے ہیں، یہ صہیونی طاقتیں یہ چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ایک نیا رخ دیا جائے، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے اب 8 دن کی جو جنگ ہوئی، ہزاروں اربوں خربوں ڈالر کا خرچ جو ہے اسرائیل اور امریکہ کا اس میں لگ گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سینسیکس دیکھ رہے تھے، مطلب پوتین، معاف کرنا، ڈونالڈ ٹرمپ کا ایک بیان آتا ہے تو امریکن جو شیئر مارکیٹ ہے وہ دھڑام سے گر جاتا ہے. تو آپ یہ پوری ایک بڑے پیمانے پہ معاشی بحران کی طرف یہ جنگ کھینچ کر لے جا رہی ہے. ان حالات میں ایران نے جو بیان دیا ہے، انہوں نے معافی بھی مانگی ہے پڑوسی ممالک سے اپنے، یہ بہت ہی مدبرانہ اقدام ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عبوری لیڈرشپ کونسل کا فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ عالم اسلام کے لیے بہت ہی مثبت فیصلہ ثابت ہوگا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک ایرانی قیادت نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ بہت ہی غیر معمولی فیصلہ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب میدان جنگ میں کود پڑے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی مسلم اور عرب ملک میدان جنگ میں کود پڑے، اور ایران نے اس چیز کو بھانپ لیا اور اچھی طرح بھانپ لیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک موساد کے ایجنٹوں کی گرفتاری کا سوال ہے، قطر اور سعودی عرب میں اس طرح کے ایجنٹس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے جو منصوبے بنا رہے تھے دھماکے کرنے کے اور حملے کرنے کے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اگر حملے کرتے ہیں تو اس کا پورا الزام آپ دیکھیں گے کہ ایران پر ڈال دیا جاتا. اور آج جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آرامکو کی جو ذیلی یعنی سبسیڈری جو ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ایران نے کہا کہ ہم نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ موساد نے اس پر حملہ کرتے ہوئے ایران پر کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. تو ایسے میں ایران کی قیادت نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہے وہ کس طرح کی جو مومنانہ فراست ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور آج خلیجی ممالک کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمن صرف ایران کا دشمن نہیں ہے بلکہ اسلام کا دشمن ہے. اور اب تو امریکہ میں جو انتہا پسند عناصر ہیں اور ٹرمپ کے حامی ہیں وہ تو اسے صلیبی جنگ سے تعبیر کرنے لگے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صلیبی جنگ میں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے یعنی ان لوگوں کے صلیبیوں کے پیر اکھاڑ دیے تھے اور انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ہر مقام پر یہی حال ہو رہا ہے. تو بہرحال امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے جو انتہا پسند حامی ہیں ان لوگوں نے کل آپ نے دیکھا کہ اوول آفس میں ایک تقریب منعقد کی، ایک مذہبی تقریب، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان کے کسی مقام پر ان کے لیے یوگنا کا اہتمام کیا گیا ہے یا پھر کسی مذہبی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. بہرحال عیسائی جو پادری تھے، عیسائی جو مذہبی قائدین تھے، جو وہ لوگ خواتین تھے، اس میں مرد بھی تھے، کوئی ٹرمپ کے کندھے کو چھو رہا، کوئی ہاتھوں کو چھو رہا، کوئی سر پر ہاتھ رکھ رہا، کوئی کندھے یعنی پیٹھ پر ہاتھ رکھ رہا تھا. اور وہ بیچارہ ٹرمپ عجیب و غریب انداز میں بیٹھا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کوئی ایک آسیب زدہ شخص کا شیطان اتارا جا رہا ہے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بس
یہ وہاں پر تقریب منعقد ہوئی اور اس تقریب کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم ایک یعنی اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس طرح کی تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ یاد رکھیے اگر اسلام کے خلاف لڑائی ہوتی تو سارے جو مسلم اور عرب ممالک ہوتے وہ ایران کی طرف ہوتے، لیکن یاد رکھیے یہ لڑائی صرف ایران کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی ہے، ایران کو جوہری ہتھیار روکنے سے یعنی روکنے کے لیے کی گئی ہے، جبکہ اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، جبکہ وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فلسطینیوں کا قاتل ہے اور قصائی بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے ناظرین۔ اور ایک اہم بات خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ ہم غیر مشروط سرنڈر ہونا پڑے گا ہمارے سامنے ایران کو، یہ ٹرمپ نے کہا ہے، اور کہا کہ ہم جنگ ختم نہیں کریں گے اور نہ ہی مذاکرات کریں گے جب تک ایران سرنڈر نہیں کرتا، جبکہ ایرانی قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ ہم سرنڈر نہیں ہوں گے۔ جی یقیناً یہ ٹرمپ کا بیان ایسے حالات میں، ٹرمپ کی باڈی لینگویج بھی آپ نے دیکھی، پریشان دکھ رہا ہے، پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ٹرمپ کا یہ بیان کہ ہم غیر مشروط خود سپردگی اگر کرتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں، انکنڈیشنل سرنڈر ہوتے ہیں تو یہ جنگ رکے گی ورنہ نہیں رکے گی۔ حالانکہ ایران نے بھی اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم بالکل جنگ روکنا نہیں چاہتے، ہم بھی بالکل جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، اور اگر بات چیت ہوتی ہے تو جنگ اور بات چیت دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ مذاکرات ٹیبل پر ہوں گے اور جنگ بند ہوگی، تو مذاکرات کے لیے جنگ بندی ضروری ایران نے قرار دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل جو ہے ایران کو نشانہ بنا رہا ہے، ایران کے شہروں کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، دوسری جانب غازہ میں بھی اس کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ماہ سیام کے موقع پر لبنان میں بھی، جی لبنان میں بھی ہے، تو غازہ کو تو پہلے سے کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، بچی کچی عمارتوں کو بھی ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کا کام، حالانکہ غازہ پیس ایکارڈ کی تشکیل عمل میں آ چکی ہے۔ رشیا نے ایک بڑی امداد کا اس کے لیے تعاون کا اعلان بھی کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی غازہ پر مسلسل اسرائیل کی بمباری اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تمام عالمی قوانین سے بالا تر ہے۔ اسرائیل کو کوئی روک نہیں سکتا، اسرائیل پر لگام کسنے والی کوئی طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ امریکہ بھی جو ہے وہ دو گھٹنوں پہ بیٹھ کر اسرائیل کی آؤ بھگت کے لیے کام کر رہا ہے، اسرائیل کی سرخروئی کے لیے امریکہ بھی کام کر رہا ہے۔ یہ ایسا لگ رہا ہے بہت بڑی، اپنے آپ کو بہت بڑی عالمی طاقت کہنے والا امریکہ بھی اسرائیل کے سامنے گھٹنوں پہ ہے۔ دیکھیے ریاض صاحب، ایک اہم بات یہ کہ عالمی قوانین، اگر صدام حسین کے ساتھ اگر عالمی قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں، عالمی قوانین کہ صدام حسین کو سولی پر چڑھایا جائے، تو پھر بنجامن نیتن یاہو کو سولی پر چڑھانے کی کیوں یہ اجازت نہیں دیتے عالمی قوانین؟ صدام حسین نے یہی ان کو یہ یہودیوں کو، صہیونیوں کو ان کی اوقات دکھانے کی بات کہی تھی، اس لیے انہیں سولی پر چڑھایا گیا، اور یہ صہیونی جو ہے آج مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلم ممالک کو کھنڈر میں تبدیل کر رہے ہیں، ان کے لیے عالمی قوانین نہیں ہوتے۔ تو یہ اقوام متحدہ کو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ایک کرائٹیریا مقرر کر، باضابطہ اعلان کر دینا چاہیے، یہ قوانین فلاں کے لیے ہے، اور یہ قوانین جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن یاہو کے لیے نہیں ہے۔ جب اگر آپ اعلان کر دیں گے تو پھر ہمیں بھی اطمینان ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اقوام متحدہ کا سوال ہے، ایک دم میں سمجھتا ہوں کہ مفلوج ادارہ ہے، ناکارہ ناکارہ اور نااہل ادارہ ہے، جس نے آپ کو دیکھو کہ انصاف کا قتل کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک نیتن یاہو کا سوال ہے، غزہ کا قصائی ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیا ہے، لیکن ہمیشہ دیکھیں آپ، یہ ٹرمپ کے گود میں بیٹھا رہتا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ بار بار امریکہ کا دورہ کرنا اور پھر اکسانا، اور یہ کہا جا رہا ہے، اب جو اطلاعات ہم تک آ رہی ہیں، کیونکہ یہ خاص خبریں ہیں، تو خاص خبریں میں خاص باتیں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ جیفری ایپسٹین کی جو فائلز کا جائزہ لیتے ہیں، اگرچہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو ڈرانے دھمکانے اور ان کے بلیک میل کرنے کے لیے یہ جیفری ایپسٹین فائلز جاری کیے ہیں امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی فائلز ہیں خاص طور پر ٹرمپ کے تعلق سے جو ٹرمپ کو ننگا کرنے کے لیے کافی ہے، ٹرمپ کو بہت یعنی ان کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، ان کو عہدے سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسی فائلز
اسرائیل کے قبضے میں ہے اور اسرائیل اس کے ذریعے ٹرمپ کو بلیک میل کر رہا ہے. ایک دو ذرائع ہے جو اسرائیل کی تائید کے لیے ٹرمپ مجبور ہیں, اور ایک تو ان کا اپنا داماد ہے, یہودی داماد ہے جیریڈ کشنر, وہ آپ دیکھیں گے وہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے, اور دوسری طرف نیتن یاہو انہیں جیفری ایپسٹین کی فائل سے بلیک میل کر رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, اور آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ جوے خانے فحاشی کے جو اڈے ہوتے ہیں یہ چلایا کرتے تھے, کیسینو چلایا کرتے تھے. اب ایسا شخص امریکی صدر بن جاتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے اس کا کیا حال ہوگا, اس کا کیریکٹر, اس کا یعنی آپ دیکھیں گے کہ مورل ویلیوز اس کے کیا ہوں گے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال جیفری ایپسٹین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ایسے انکشافات منظر عام پر آ رہے ہیں جس کا ہم یہاں پر انکشاف نہیں کر سکتے, الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. انتہائی فحوش یعنی کام ہوئے ہیں وہاں پر, ایسے کام ہوئے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ نومولود بچوں کا تک استعمال کیا گیا ہے. اس قدر دلندر اور یہ درندے صفت انسانوں نے, یہ بتا ہی نہیں سکتے ہم, اس قدر گندی حرکتیں ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی گندی حرکت کو ٹرمپ کے پکڑ لیا گیا اور اسی کے ذریعے بلیک میل کرتے ہوئے یہودی جو لابی ہوتی ہے, صہیونی جو لابی ہوتی ہے, اسی طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہیں. اور جس طرح کہ آپ کو بتا دوں کہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. بل کلنٹن کو دیکھ لیجئے آپ, بل کلنٹن فلسطینیوں کی بھرپور تائید کر رہے تھے. اس وقت نیتن یاہو ایئرپورٹ پر, تیل ابیب ایئرپورٹ پر انہیں ٹھہرا دیا تھا, ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا. جب کلنٹن نے سخت موقف اختیار کیا تو آپ نے دیکھا کہ مونیکا لیونسکی کو وہاں پر وائٹ ہاؤس میں داخل کیا گیا ایک سازش کے تحت. اس کے بعد اس نے اس کو رجھا کے بعد کیا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر کپڑوں کو اس نے محفوظ کر لیا, اس کے مادے منویہ کے دھبے اس پر موجود تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ان کا مواخذہ ہوا. وہ اپنی بیوی کی نظر میں بھی گر گیا, دنیا کی نظر میں بھی گر گیا, اور امریکہ کی نظر میں تو ننگا ہو گیا تھا. یقیناً بل کلنٹن کا واقعہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اسی طریقے سے عالمی سیاسی قائدین کو گمراہ کیا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی گمراہی اور بلیک میل کا شکار ہو گئے. لیکن دیکھیے, آپ اپنی شخصیت کے لیے ملک کے وقار کو داؤ پہ ہرگز نہیں لگا سکتے. آپ بدنام ہو سکتے ہیں, آپ ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں, مگر ملک کا سر جو ہے وہ شرم سے کبھی نہیں جھکا سکتے. یہ آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی کر رہے ہیں. امریکہ, عظیم جمہوری امریکہ کا جو ہے سر ہے اس کا نیچا کر رہے ہیں, اس کو شرمسار کر رہے ہیں, اس کے اقدار کو, جیسا کہ آپ نے کہا اس کے ویلیوز کو جو ہے وہ شرمسار کر رہے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم بھی وہی کام کر رہے ہیں, ملک کو شرمسار کر رہے ہیں. تو دیکھیے, آپ کے شخصی مفادات سے بڑھ کر ملک کے مفادات ہوتے ہیں, ملک کا وقار ہوتا ہے, ملک کا رتبہ ہوتا ہے, ملک کا مقام ہوتا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے ملک کی عظمت کے لیے, مگر جان دینے کی تو بات نہیں ہوتی, مگر ملک کو شرمسار کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایپسٹین فائل کے منظر عام پر آنے کے بعد سے ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بلیک میلنگ کا شکار ہے, دوسری طرف اپوزیشن کا الزام ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بھی بلیک میلنگ کا شکار ہے. یہ وہی ہوتا ہے, یہاں پر جاتے ہیں, ناچتے ہیں, کیونکہ یہ بات بہت پرانی ہو گئی, مگر یہ سلسلہ ہے اسی لیے بولنا پڑا. اسرائیل جاتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, کام ہو جاتا ہے. اتنے فحش انداز میں ایک امریکن اینکر ہے, وہ امریکن اینکر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے شخصی مفادات کا حوالہ دیتے ہوئے بات کر رہی تھی. مجھے بڑی شرم آئی ریاض صاحب, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ دیکھیے, آپ عالمی میڈیا بھی اب اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں اور اپنے پیر پھیلا دیتے ہیں. کتنی خطرناک بات, کتنی بری بات ہے. آپ دیکھیے, آپ یقین جانیں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی وہ سن کر. اسرائیل جاتے ہیں اور اپنے پیر پھیلا دیتے ہیں, اسی بات, وہ ایک خاتون اینکر ہے وہ, اور اس نے یہ بات کہی. تو کس طریقے سے ہماری ملک کی تذلیل ہو رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, 150 کروڑ ہندوستانیوں کے وزیر اعظم ہیں. ہم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کے کسی ایک طبقے, کسی ایک سماج, کسی ایک قوم کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے تو چلتا ہے, مگر ساروں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعظم ہے. تو ان کے ساتھ 150 کروڑ عوام ٹھہری ہوئی ہے. اگر ان کے فحش ویڈیوز اگر ہیں, خدا نخواستہ ایپسٹین کے پاس ہیں, وہ منظر عام پر لا کر بلیک میل کرنے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے, تو ڈریں گھبرائیں نہیں, ہم ساتھ میں ڈٹ کر مقابلہ کریں اور جواب دیں. آپ بولے کہ 1 مہینہ نہیں, 1 سال کا تیل خرید سکتے, خود مختاری ہماری ہے.
ہم فیصلہ لیں گے. امریکہ ہم پر دباؤ ڈالنے والا کوئی ملک نہیں ہو سکتا. ہندوستان کی تاریخ میں کبھی بھی امریکہ کے اشاروں پر تیل خریدنا بند اور تیل خریدنا شروع کبھی بھی نہیں ہوا ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ اجازت دیتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ مبینہ طور پر امریکہ سے اجازت لینا پڑتا ہے کہ بھائی ہم تیل خریدنا چاہتے ہیں روس سے، کیا آپ اجازت دیں گے؟ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہندوستان یکم اپریل تک روس سے تیل خرید سکتا ہے، تو امریکہ کی اجازت لینا پڑ رہا ہے. تو آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وزیر اعظم نریندر مودی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم نریندر مودی کے کچھ خفیہ راز ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جیفری ایپسٹین فائل میں کیا انہوں نے بھی کچھ اہم کردار ادا کیا ہے؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم تو کچھ ایسا ویسا کریں گے، کیونکہ جیفری ایپسٹین جس طرح کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا ریپ بھی کیا کرتا تھا، لڑکیوں کو سربراہان مملکت اور بڑی اہم شخصیتوں کو پیش کیا کرتا تھا، اور وہ کچھ غلط کام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے. لیکن وزیر اعظم کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی تاریخ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے کردار کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگ الگ ہی ہوتے ہیں. وزیر اعظم تو یہ تو نہیں کیے ہوں گے، لیکن وہ تو کیے ہوں گے، یعنی جس طرح سرنڈر ہوئے ہیں وہ اس کے آپ اس میں شامل کر رہا ہوں. تو بہرحال راہل گاندھی نے بھی کہا کہ وزیر اعظم یعنی نریندر مودی سرنڈر مودی ہے. اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن ناظرین آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اتر پردیش میں ایک ایسے وقت جبکہ دیکھیں کہ وہ مسلم دشمنی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یوگی آدتیہ ناتھ اور اتر پردیش پولیس کے بارے میں کہ وہ تعصب سے کام لیتے ہیں، جانبداری کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور خاص طور پر جو خوشحال مسلمان ہیں، خاص طور پر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے، اور معمولی واقعے پر بھی مسلم نوجوانوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں غازی آباد، اتر پردیش کا یہ علاقہ ہے غازی آباد. اور غازی آباد میں آپ کو بتا دوں کہ 2 بھائیوں کو اتر پردیش پولیس نے انکاؤنٹر میں شہید کر دیا ہے. ہلاک کر دیا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ شہید ہے، اس لیے کہ ان کو پر یہ شک تھا کہ انہوں نے ایک سابق مسلم سلیم واسطک جو یوٹیوبر ہے اس پر حملہ کیا تھا. اگر حملہ کرنے پر یہ حال ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے بی جے پی ورکرز ہیں جنہیں فوری ان کا انکاؤنٹر کر دینا چاہیے، آر ایس ایس ورکر ہے فوری ان کا انکاؤنٹر کر دینا چاہیے، جنہوں نے عام انسانوں کو، عام شہریوں کو ستایا ہے ان کا انکاؤنٹر کر دینا چاہیے، جنہوں نے آپ کو بتا دوں کہ دلت لڑکیوں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے ان کا انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا. اور اگر ایک کوئی سابق مسلم جو خود ساختہ سابق مسلم ہے سلیم واسطی کو، اس پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہے اور دن دہاڑے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں 22 سالہ یعنی گلفام علی 35 سال کے ہیں اور ان کے بھائی ہیں، اور دونوں بھائیوں نے کہا جاتا ہے کہ اس یوٹیوبر پر حملہ کیا تھا اور ان کا قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا. تو یہ صرف بہانے ہیں اور یہ جان بوجھ کر مسلم دشمنی کی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مثال ہے. یہ یقیناً مسلم دشمنی کی بدترین مثال ہے. وہ جو کیا بولنا چاہیے ڈیمیج کنٹرول. اب اگر کسی نہ کسی کو تو بلی کا نشانہ بنانا ہے. آپ نے ایک وہ تحریے کا ذکر کیا جو شان رسالت میں اسلام کے تعلق سے لیکن میں سمجھتا ہوں اب اس کا بھی انکاؤنٹر ہو جائے گا شہریوں کے ہاتھوں. گستاخیاں وہ جو مسلسل کر رہا ہے اس کے اوپر حملے کے حوالے سے دیکھیے. ابھی ہم نے دیکھا، بات کر رہے تھے ہم ایران اور مغربی ممالک کے جنگوں کی، تو مغربی معاف کرنا عرب ممالک پڑوسی ممالک میں مابین جنگوں کی بات کر رہے تھے، اور عرب ممالک سے موساد کے ایجنڈوں کو پکڑا گیا. موساد کے ایجنڈوں کا کیا کام ہے؟ تو ویسے یہاں پر بھی ایسی کوئی موساد کا ایجنٹ اس پر وہ بدبخت پر حملہ کیا ہوگا اور ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے. خاص طور پر وہ جو ابھرتے نوجوان ہیں، وہ نوجوان جو مسلمانوں میں اپنا مقام بنا رہے ہیں، اپنے سماجی کاموں کی وجہ سے وقار عزت کما رہے ہیں، لوگ مسلم سماج ان کے ساتھ ایک ہمدردانہ سلوک رکھتا ہے، تو ویسے لوگوں کو نشانہ بنانے کا کام کیا جاتا ہے. ریاض صاحب اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں 2014 کے بعد 2015 کے بعد سے لے کر اب تک، تو یہ یوگی گورنمنٹ جو ہے، یوگی حکومت میں مسلمانوں کے سوائے فردی انکاؤنٹرز کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوا ہے. اور اگر یہ فرضی انکاؤنٹر سے ہوئے ہیں تو دوسری طرف آپ عتیق احمد کو دیکھیں، نامور شخص تھے عتیق احمد، بہترین سماجی کارکن تھے اور سماجوادی لیڈر تھے، انہیں آن کیمرہ قتل کیا گیا، ان کے بھائی کو قتل کیا گیا. تو یہ تاثر دینے کی، رمضان میں دیکھیے وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ اس طریقے کے واقعے سے یہ ہم دیکھیے مسلمان جو ہے ہماری گولی کے نیچے ہے. اگر
اس طریقے کا واقعہ پیش آتا ہے تو انکاؤنٹر کے ذریعے ہم مار دیں گے، یا پھر عتیق احمد کے جیسے لوگ آتے ہیں تو ہم پولیس کسٹڈی میں غنڈوں کے ہاتھ سے مروا دیں گے. وہ جس نے مارا ہے اس کے انکاؤنٹر کی خبر آپ نے نہیں سنی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اس کو گولی مارتے ہوئے. کس نے مارا ہے یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، مگر اس کے انکاؤنٹر کی خبر نہیں ملی. یہ تعصب جانبداری ہے. جی، تعصب اور جانبداری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو ڈرانے، اتر پردیش کے مسلمانوں کو ڈرانے، خوفزدہ کرنے، ان کو دوسرے درجے کا شہری ہونے کا احساس دلانے کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی یہ سب سے بڑی سازش ہے. اور مجھے یقین ہے، دیکھیے صہیونی طاقتیں باقی نہیں رہیں گی تو یوگی آدتیہ ناتھ کا راج کہاں باقی رہے گا. یقیناً ہم دیکھیں گے جب ختم ہو جائے گا یوگی آدتیہ ناتھ کا بربریت کا دور ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر مطلب وہاں پر کیا جمہوریت قائم ہو جائے گی اتر پردیش میں. تو پھر جب یہ ناانصافیاں ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو انصاف کا سلسلہ شروع ہوگا تو یوگی آدتیہ ناتھ کہاں کہاں چھپتے بھاگتے ہیں ہم یقیناً دیکھیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 22 سالہ ذیشان علی اور 35 سالہ گلفام علی یہ دو بھائی ہیں. ان دونوں کا انکاؤنٹر کر دیا گیا، ان دونوں کو ماہ رمضان میں شہید کر دیا گیا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے ارکان خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی. ایک اہم سوال ہے. تو یہ مسلم دشمنی میں اس قدر یوگی آدتیہ ناتھ باہر نکل گیا ہے، آگے نکل گیا ہے کہ اب آگے ہی نکل جائے گا ایسا لگتا ہے. اور ویسے بھی ناظرین جہاں تک ایک اور خبر کا سوال ہے تو ہم آپ کے لیے چلتے ہیں مغربی بنگال. مغربی بنگال میں SIR کے خلاف ممتا بنرجی جو بنگال کی شیرنی ہے ڈٹ کر یعنی مقابلہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے آج دوسرے دن بھی بیٹھے رہو احتجاج میں حصہ لیا، اور کل رات بھر وہ بیٹھے رہو احتجاج میں شامل رہی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ عوامی لیڈر اس طرح کا ہوتی ہے، اس طرح کا ہوتا ہے. تو بہرحال اب مودی ہو یا امت شاہ ہو دونوں بہت زیادہ گھبراتے ہیں ممتا بنرجی سے، اور BJP قائدین پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اگر ممتا بنرجی ایک لفظ بھی ادا کرتی ہیں. تو اس کے علاوہ جب وہ آگے بڑھتی ہیں شیرنی کی طرح تو ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ 2 دن سے وہ مسلسل سٹ ان پروٹیسٹ کا اہتمام کیے ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ممتا بنرجی کا یہ کہنا ہے، TMC کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن اور BJP کی سازش یعنی مشترکہ سازش کے ذریعے ان لوگوں کے نام حذف کر دیے جا رہے ہیں جو BJP کے مخالف ہیں، اور ان میں مردہ قرار دیا جا رہا ہے یا پھر ان کا فہرست رائے دہندگان سے نام حذف کر دیے جا رہے ہیں. تو بہرحال مغربی بنگال میں آپ کو بتا دوں کہ SIR کے نام پہ اب تک جو حالات ہیں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 63,68,000 رائے دہندوں کے نام کاٹ دیے گئے ہیں، حذف کر دیے گئے ہیں، ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں، جبکہ مزید 60,06,000 رائے دہندوں کے ناموں کو حذف کیے جانے کا پورا امکان پایا جاتا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ 1,20,00,000 کے قریب اگر رائے دہندوں کے نام حذف کر دیے جاتے ہیں تو یہ جمہوریت دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ یقیناً ریاست مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تمل ناڈو سے 1 کروڑ، آسام سے 50 لاکھ، بہار سے، اتر پردیش سے، ایسا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو زیادہ اضافی آبادی کا جو سلسلہ ہے وہ آبادی کو کنٹرول میں لانے کا کام بھی SIR کے ذریعے سے مرکزی حکومت کر رہی ہے، کیونکہ اشارہ مل گیا اپنی بات کو ختم کرنے کا یہاں پر. یہ افسوس کی بات ہے، اس کو بھی ہم جمہوریت کا کھلے عام قتل کہیں گے. رائے دہندوں کو جو سالوں سے وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں، سیاسی مفادات کے ذریعے سے جو ہے وہ انہیں بلی چڑھایا جا رہا ہے، ان کی قربانی دی جا رہی ہے، ان کے نام حذف کیے جا رہے ہیں. یہ قابل افسوس بات ہے. خاص طور پر ہر حربے کے ذریعے BJP مغربی بنگال جیتنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ناکام ہوگی، یقیناً ناکام ہوگی مغربی بنگال میں. بہرحال ناظرین ہم جاتے ہوئے آپ کو ایک بہت اہم میسج دے رہے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے جو سیاست ہب فاؤنڈیشن قائم کیا ہے اس کے تحت SIR کے معاملے میں رائے دہندوں کی پوری رہنمائی کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے ہے سیاست دفتر میں آپ کو بتا دوں کہ ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا ہے. آپ سیاست دفتر آ کر اپنے نام چیک کر سکتے ہیں. 2002 کے جو SIR ہوا تھا اس کی بنیاد پر یہ SIR کیا جا رہا ہے. ایسے میں 2002 میں کیا آپ کا نام تھا یا آپ کے والدین کا نام تھا یا نہیں تھا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. پرنٹ آؤٹس بھی فراہم کر رہے ہیں ہمارے جو ہیلپ لائن کے جو نوجوان ہیں، پرنٹ آؤٹس بھی رائے دہندوں کو فراہم کر رہے ہیں. یہ سیاست ہب کا جو ہے بڑا کارنامہ ہے. بہرحال ناظرین آپ لوگ اس سے پتہ کیجئے کیونکہ وقت ہو چلا ہے، اس لیے ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی اسماعیل ذبیح اللہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.